میں اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یہ بات نہ سمجھ پاتی کہ میری ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے، لیکن اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ اس بات کو قبول کر پاتی۔ اپنے باپ کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو باپ کے طور پر قبول کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل بات تھی، لیکن یہ مشکل اس وقت عذاب بن گئی جب سوتیلے باپ کے ساتھ ساتھ سوتیلا بھائی بھی میری زندگی میں شامل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے لیے زندگی اور یہ زمین تنگ پڑ گئی۔ میری اماں رخصت ہو کر نئے گھر جانے لگی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک لڑکے نے آ کر اماں کو سلام کیا۔ اماں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، دعا یہ تمہارا بڑا بھائی عاطف ہے، آج سے تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پیار محبت سے رہنا۔ اماں کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی، اچانک ہی میرا بڑا بھائی کہاں سے آ گیا تھا، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ میرے سوتیلے باپ کا بیٹا ہے جسے اماں نے میرے بڑے بھائی کا درجہ دے دیا ہے۔ میرا بھائی مجھے سر سے پاؤں تک بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ پہلی ہی ملاقات میں مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اماں نے مجھے میرے کمرے میں چھوڑا اور کہنے لگی، آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، میں تمہارے ابا کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہی موجود ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا۔ دوسرے ابا کا سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بس کچھ ہی مہینوں میں ہر رشتہ بدل کر رہ گیا تھا۔ اماں میرے سوتیلے ابا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی اماں کو آواز لگائی، لیکن اماں تو میری آواز پر آئی ہی نہیں۔ پانی کی پیاس بڑھنے لگی تو میں خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا تھا، اسی لیے میں اندھیرے میں باورچی خانہ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک ہی میری کسی وجود سے ٹکرا گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں زوردار چیخ مارتی کسی نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ دبا دیا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ پھر کوئی میرے کان کے قریب ہوا اور آہستہ سے کہنے لگا کہ شور مت مچاؤ، اماں ابا پریشان ہو جائیں گے۔ میری سانس بری طرح رکنے لگی تھی اور میں آواز سے پہچان گئی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی، سوتیلا بھائی عاطف ہے۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے آہستہ سے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اتنی رات کو کمرے سے کیوں نکلی ہو؟ میں نے گھبرا کر اس سے کہا، مجھے پانی چاہیے تھا۔ تو وہ خود مجھے ہاتھ پکڑ کر باورچی خانے میں لے گیا اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی نظریں اب بھی میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا۔ عاطف 20 سال کا جوان لڑکا تھا جبکہ میں صرف 14 سال کی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی، اسی لیے رات کے اندھیرے میں بھی مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، دعا تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں تمہارا بہت کچھ لگتا ہوں۔ عاطف کے لہجے نے مجھے ڈرا دیا تھا، اس کا انداز مجھے کچھ باور کروا رہا تھا۔ میں چھوٹی ضرور تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ اس کے انداز نہ سمجھ پاتی۔ میں نے بامشکل حلق سے پانی اتارا اور واپس بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ پہلی ہی رات اس گھر میں مجھ پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دروازے پر عاطف ہی موجود ہوگا، اسی لیے میرا دروازہ کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دروازے پر بار بار دستک ہو رہی تھی اور میں اپنے آپ میں سمٹتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، نہ جانے میں کہاں پھنس گئی تھی۔ اور پھر کافی دیر بعد مجھے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام پکار کر کہہ رہی تھی کہ دروازہ تو کھولو دعا۔ اماں کی آواز پر میری جان میں جان آئی اور میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ڈانٹتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میں نے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اماں سے کہہ دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اماں ہنس کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آج اس گھر میں تمہاری پہلی رات ہے نا، اسی لیے۔ میں نے ایک نظر اماں کے چہرے پر ڈالی جہاں مجھے خوشی نظر آ رہی تھی۔ اماں اپنی دوسری شادی پر بالکل مطمئن تھیں، لیکن مجھے اپنے سوتیلے بھائی کی موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھیں اور مجھے دیکھ کر واپس لوٹ گئی تھیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ دوبارہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا، لیکن پھر تو ہر رات ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور اچھی طرح دروازہ بند کر لیتی، کیونکہ مجھے عاطف سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سارا دن مجھے جن نظروں سے گھورتا تھا وہ نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ جیسے ہی اماں یہاں وہاں ہوتی وہ زمینی لہجے میں میری خوبصورتی کی تعریف کرتا اور مجھے احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ میں بچی نہیں ہوں بلکہ بڑی ہو گئی ہوں، اور اماں کی موجودگی میں ایسے شریف بن جاتا جیسے اس سے زیادہ نیک اور کوئی نہیں۔
اماں کی شادی کو ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس 1 مہینے میں اماں نے مجھے میرے سوتیلے باپ کے سامنے بہت ہی کم آنے دیا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سوتیلا باپ مجھے بیٹی کے روپ میں نہیں اپنانا چاہتا تھا اور اسی لیے اماں مجھے اس کی نظروں سے دور رکھتی تھی۔ دوسری طرف میرا سوتیلا بھائی اس قدر مجھے پریشان کر رہا تھا اور میرے آگے پیچھے گھومتا کہ میں تنگ آ جاتی۔ کئی دفعہ میں نے یہی بات اماں سے کہنے کی کوشش کی، لیکن اماں ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ تم زیادہ ہی سوچتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ اماں جس طرح میری ہر بات کو نظر انداز کرنے لگی تھی، میں خاموش ہو گئی تھی اور جیسے تیسے اس گھر میں دن گزارنے لگی تھی۔ ایسے ہی ایک دوپہر میں چھت کی صفائی میں مصروف تھی کہ جب ہی میرا سوتیلا بھائی عاطف پیچھے سے چلا آیا اور اچانک ہی اتنا قریب آ گیا کہ میں سنبھل بھی نہ پائی اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس کی اس حرکت پر جہاں مجھے غصہ آیا وہیں وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور غصے میں کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میری بات سن کر وہ انجان بن گیا اور کہنے لگا، کیا میں نے کیا کیا ہے؟ تم تو خود جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی ہو اور اب بولی بن رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی جواب دیتی اماں چھت پر آ گئی اور کہنے لگی، دعا تو جس کام میں لگتی ہے اسی میں لگی رہ جاتی ہے، میرے ساتھ نیچے چل، اور بھی کام نپٹانے ہیں۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ عاطف جان بوجھ کر میرے ساتھ کس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے، لیکن اماں کو تو میری بات سننے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی نیچے لے آئیں۔ میں نے اماں کو بتانا چاہا کہ عاطف جان بوجھ کر میرے قریب آیا تھا، لیکن اماں نے میری آدھی بات بیچ میں سے کاٹ دی اور کہنے لگی، بھائی ہے وہ تیرا، اس کے شکایت نہ کرنے پہ بیٹھ جانا۔ ایک تو وہ تیرا اتنا خیال رکھتا ہے اور تو ہے کہ اسے ہی برا بلا کہتی رہتی ہے۔ جو تھوڑا بہت وہ مذاق کر لیتا ہے اسے دل سے نہ لگایا کر۔ اماں کی بات سن کر میری جان جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اماں عاطف کے خلاف کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں انہیں عاطف پر بھروسہ تھا یا اپنے دوسرے شوہر کا خوف، اور عاطف تھا کہ جس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جہاں اسے موقع ملتا میرے قریب چلا آتا، مجھے تنگ کرتا، چھونے کی کوشش کرتا اور اپنی خواہش بیان کر کے میری جان نکال دیتا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ اس نے واضح لفظوں میں اپنا مقصد میرے آگے بیان کر دیا تھا، لیکن یہ بات میں اماں کو نہیں بتا پائی تھی، اور اگر میں بتاتی بھی تو شاید اماں میری بات پر یقین نہیں کرتی، کیونکہ انہیں مجھ سے زیادہ اپنے سوتیلے بیٹے پر بھروسہ تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، میرے سوتیلے باپ نے اماں کو سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا بیٹا بھی اماں کو جان سے پیارا ہو گیا تھا، اور میں سگی اولاد ہوتے ہوئے بھی نظر انداز ہو رہی تھی۔ شروع میں تو اماں میری شکایت سن کر عاطف سے کچھ سوال جواب کر لیتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا تھا، انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں موند لی تھیں اور مجھے عاطف کے بھروسے چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن اماں مجھے گھر چھوڑ کر بازار گئی اور اتفاقاً عاطف کالج سے جلدی لوٹ کر گھر آ گیا۔ اسے تو موقع مل گیا تھا، نہ ہی اماں گھر پر تھیں اور نہ ہی ابا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، دعا تم تو بہت خوبصورت ہو، اگر تم چاہو تو تمہاری یہ خوبصورتی تمہارے کام آ سکتی ہے۔ دیکھو نا، میری بات مان لو، آخر کب تک یوں ہی نخرے دکھاتی رہو گی؟ عاطف کی باتیں مجھے کچھ سمجھ آنے لگی تھیں، اس لیے میں نے غصے سے کہا، آپ میرے بھائی ہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ مسکرا کر میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، بھائی ضرور ہوں، لیکن سوتیلا، یہ بات یاد رکھا کرو۔ عاطف نے اپنی انگلی سے میرے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تو میری جان نکلنے لگی۔ وہ میرے اس قدر قریب آ چکا تھا کہ میرے لیے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ بجا اور دستک بتا رہی تھی کہ اماں لوٹ آئی ہے۔ میری جان میں جان آئی تھی۔ عاطف پیچھے ہٹا اور فوراً ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اماں سے لپٹ گئی۔ میری اس حرکت پر اماں گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تھوڑی دیر کے لیے بازار کیا گئی، تو پاگل ہی ہو گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے سینکڑوں باتیں سنا دیں اور کہنے لگیں کہ جوان ہو رہی ہے اور اکیلے گھر میں ڈرتی ہے، میں کون سا تجھے کسی جنگل میں چھوڑ کر گئی تھی؟ میں اماں کو کیا بتاتی کہ یہ گھر تو جنگل سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہو چکا تھا، کیونکہ یہاں میرا بھائی ہی میرا دشمن بن چکا تھا۔ اماں کی یہ دوسری شادی مجھ پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ کاش کہ میرا ابا میری ماں کو طلاق نہ دیتا تو آج میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن میرے ابا کو تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں تھی، اور ابا نے نشے کی حالت میں اماں کو طلاق دے کر نہ صرف اماں کی بلکہ میری زندگی بھی برباد کر دی تھی۔ میرا سگا باپ جیسا بھی تھا وہ میرا محافظ تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی خود کو غیر محفوظ تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن اماں کی اس دوسری شادی کو پورے 2 مہینے ہونے والے تھے، اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے 2 دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا تھا۔
بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں اس گھر میں میرا وجود ہی گوارا نہ ہو۔ وہ جب بھی مجھے اماں کے آس پاس دیکھتے یا اماں قریب ہوتی تو فوراً ماں کو آواز دے کر بلاتے اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتے۔ ان کی موجودگی میں اور اماں کھل کر بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں مجھ سے کس بات کا بیر تھا، جبکہ اماں تو عاطف کو سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دے رہی تھیں۔ سوتیلے ابا کی اس رویے نے مجھے ان سے بدظن کر دیا تھا اور ان کی موجودگی میں خود اماں سے دور رہنے لگی تھی۔ میرا بس چلتا تو یہاں سے کہیں بھاگ جاتی اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آتی، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ اور پھر ایسے ہی ایک شام عاطف ایک کالی تھیلی لے کر میرے پیچھے چھت پر چلا آیا۔ میں کپڑے دھو کر رسیوں پر ڈال رہی تھی کہ وہ میرے قریب آ گیا اور وہ کالی تھیلی میری طرف بڑھا کر کہنے لگا کہ یہ لباس میں تمہارے لیے لایا ہوں، یہ تمہارے خوبصورت گورے چٹے وجود پر بہت اچھا لگے گا، تم اسے پہن کر میری خواہش پوری کر دو۔ آخر کب تک یوں ہی مجھے پریشان کرتی رہو گی؟ عاطف کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ اس نے زبردستی تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگا میں رات کو تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تو نیچے چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور تھیلی کھول کر دیکھی تو میرے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اس لباس کو الماری میں بند کر دیا کہ کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ سارا دن میں کمرے سے باہر ہی نہ نکلی اور شام ہوتے ہی میں نے اندر سے کنڈی بھی لگا لی۔ اماں نے مجھے لاکھ کھانے کے لیے بلایا مگر میں نے صاف انکار کر دیا، اور اس دن کے بعد سے میں یہی کوشش کرنے لگی کہ جب عاطف گھر میں موجود ہوتا میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہ آتی، کیونکہ اب میں اچھی طرح اس کا مقصد جان چکی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں زیادہ دن اس سے بچنے والی نہیں ہوں۔ اماں اور ابا دونوں کسی شادی میں گئے ہوئے تھے اور عاطف بھی اپنے دوستوں میں نکلا ہوا تھا، اسی لیے میں بڑے سکون سے گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ مجھے تسلی تھی کہ کوئی مجھے تنگ کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ میں آدھے گھنٹے بعد جب باورچی خانے سے کام نمٹا کر کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا سوتیلا بھائی میرے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کب لوٹ کر گھر آیا تھا مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ شاید میں کاموں میں بہت زیادہ مصروف تھی یا پھر وہی دبے پاؤں لوٹا تھا۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں اور میں اس کی مسکراہٹ اور اس کی نظروں میں چھپا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، اور اسی وجہ سے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں بھی گھر میں نہیں تھی، ایسے میں اس کا میرے کمرے میں ہونا میرے لیے بہت ہی پریشانی کی بات تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے بائی سے کہا کہ اماں کی غیر موجودگی میں آپ کا میرے کمرے میں آنا ٹھیک نہیں ہے، آپ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جائیں۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ یہ سب باتیں اس کے نزدیک بے معنی ہیں، لیکن میں اپنی سی کوششوں میں کر رہی تھی۔ عاطف نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا میں نے تمہیں اتنا خوبصورت لباس لا کر دیا تھا اور مجھے امید تھی کہ تم مجھے ضرور پہن کر دکھاؤ گی، لیکن تمہیں تو میرے تحفوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی کیا مانگ لیا ہے میں نے تم سے جو اتنا غصہ ہو رہی ہو؟ جاؤ، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، جلدی سے مجھے وہ لباس پہن کر دکھاؤ۔ آخر کو تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارے وجود پہ وہ لباس کتنا جچے گا۔ آج ہم دونوں مل کر آسانی سے وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے میں اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ عاطف کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں ہرگز بھی ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری سے وہ ڈریس نکالا اور عاطف کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ آپ کو لگتا ہے میں ایسے کپڑے پہنوں گی؟ نہ ہی یہ میری تربیت ہے اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی ایسے کپڑے پہنے ہیں۔ عاطف نے شاپر کھول کر ڈریس نکال کر میرے سامنے پھیلایا اور کہنے لگا کیا برائی ہے اس میں، دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے۔ میری نظر جیسے اس ڈریس پر پڑی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور میں نے اسے کہا کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی بہن ہوں اور آپ مجھے ایسے کپڑوں میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد جو کچھ عاطف نے کہا وہ سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ابھی اٹھیں اور میرے کمرے سے نکل جائیں، کیونکہ میں اس سے زیادہ یہ گندگی برداشت نہیں کروں گی۔ عاطف نے کس کر میرا بازو پکڑا اور کہنے لگا زیادہ سیدھی سادی اور شریف لڑکی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، تمہاری ماں کو ہی دیکھ لو، کیسے میرے باپ کو اپنے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کر لی ہے۔ عاطف کے منہ سے اماں کے بارے میں ایسی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو اماں کے آگے بہت ہی نیک اور فرمانبردار بنتا تھا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری ماں کے بارے میں ایسی گندی سوچ رکھتا ہوگا۔ عاطف نے غصے میں میرے آگے کھل کر اپنا مقصد بیان کیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنے باپ کو تمہاری بدکرداری کے ایسے قصے سناؤں گا کہ وہ تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ اس گھر سے باہر کرے گا۔ میں نے روتے ہوئے عاطف سے کہا کہ ایسا ہرگز بھی نہ کرنا، پہلے ہی میرے سگے باپ نے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اب تمہاری وجہ سے ایک دفعہ پھر سے ہم بے آسرا ہو جائیں گے۔ عاطف کہنے لگا تو پھر میری چھوٹی سی فرمائش پوری کر دو نا،
मैं तुमसे चाहता ही क्या हूँ, बस यही ना कि तुम ये लिबास पहन लो और एक वीडियो बनवा लो। तुम्हारा क्या जाता है? मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपना चेहरा छुपा लेना, मैं सिर्फ तुम्हारे वजूद को कैमरे में कैद करूँगा। देखना एक एक वीडियो पर लाखों व्यूज़ आएंगे और तुम्हारी इस खूबसूरती से हम दोनों ही बहुत पैसा कमा लेंगे। मैंने रोते हुए आतिफ के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, मैं ऐसे ख़ानदान से तल्लक नहीं रखती जहाँ ऐसी बेहयाई होती हो। मैं कोई वीडियो नहीं बनवा सकती और ये इतना नीम बरहना लिबास पहनने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आतिफ गुस्से से मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या तुम जानती हो मुझ पर हज़ारों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं कितनी दफ़ा जुआ हार चुका हूँ और अब अगर मैंने पैसे ना चुकाए तो हम सबका बहुत बुरा इंजाम होगा। इसीलिए मेरी बात मानो और अपना चेहरा छुपा कर ऐसी वीडियो बनाओ कि लोग तुम्हें देखते रह जाएं और हम बहुत पैसा कमा लें। अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से ये सब ना किया तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा और वो सब भी कमरे में ही रिकॉर्ड करूँगा। लंबा चौड़ा आतिफ मुझे बुरी तरह धमका रहा था और मैं उसके आगे खड़ी कांप रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो ज़बरदस्ती मुझे वो लिबास पहनने पर मजबूर कर रहा था और मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसे तो मुझ पर रहम नहीं आ रहा था और वो मुझे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और ये बात बहुत पहले ही वो मुझे बता चुका था और उससे पहले कि मैं उसकी धमकियों में आकर कोई गलत काम कर बैठती। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी थी। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर आतिफ कमरे से भाग गया और जैसे ही मैंने भाग कर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी पुलिस को देखकर मेरे औसान ख़ता हो गए। पुलिस वाले मुझसे आतिफ के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि वो घर में ही मौजूद है। उन्होंने आतिफ को गिरफ़्तार कर लिया था और मेरे पूछने पर मुझे बताया था कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों की ज़बरदस्ती नाजेबा वीडियोज़ बनाकर इन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया है और साइबर क्राइम के एक्ट के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। वो और उसके दोस्त इसी तरह की वीडियोस बनाकर लाखों रुपया कमा रहे थे और वो मुझे भी अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पुलिस वाले उसे ले जा चुके थे और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि खुदा ने मेरी इज़्ज़त बचा ली थी। जब अम्मा अब्बा शादी से लौटकर घर आए और उन्हें आतिफ की गिरफ़्तारी का पता चला तो अब्बा फ़ौरन पुलिस स्टेशन भागे और अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया। मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो अम्मा के होश ठिकाने आ गए। अम्मा ने मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने अपने नए रिश्ते को बचाने के लिए मेरी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया और अगर आज पुलिस वक्त पर ना आती तो शायद मैं अभी बेआबरू हो चुकी होती। आतिफ आज भी जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि साइबर क्राइम के तहत उस पर बहुत बड़े बड़े मुकदमात दर्ज किए गए हैं और अब्बा चाहकर भी उसकी ज़मानत नहीं दिलवा पाए हैं। कम से कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में जो गलती आतिफ और उसके दोस्तों ने की थी, अब शायद उन्हें सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी है। आतिफ के चले जाने के बाद मेरे सौतेले अब्बा मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं और मैं ये बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल है वहीं बहुत ही गंदा और घिनौना इस्तेमाल भी है और ये हम पर मुनहसर है कि हम उससे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हमें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुँचा सकता है क्योंकि सरकारी तौर पर साइबर क्राइम के बहुत सख्त कवानीन बना दिए गए हैं। आज के दौर में जहां आतिफ जैसे लड़के बेरारवी का शिकार होकर यूट्यूब और टिकटॉक पर फहश मवाद डालकर पैसे कमाना चाहते हैं, वहीं मेरी माँ जैसी औरतें अपने नए रिश्तों को बचाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं और इसी वजह से हमारा माशरा ज़वाल का शिकार हो रहा है क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि हमारे घर की चार दीवारों के अंदर हो क्या रहा है। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है उसकी खबर शायद माँ बाप को भी ठीक तरह से नहीं है। मेरी आज की कहानी में बहुत से सबक पोशीदा थे। आपने मेरी आज की इस कहानी से क्या सीखा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि बच्चों के हाथ में खुलेआम मोबाइल फ़ोन दे देना चाहिए या फिर उन पर पाबंदी होनी चाहिए?